أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 158۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تفسیر: وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا۔ آخری منزل تو وہی ہے۔ آیت نمبر 159۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ: ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے۔ اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، البتہ جب مشورے کے بعد آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر۔ یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت، کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں، ہم کاہے کو جان بچا کر بیٹھے یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، شہادت مطلوب و مقصود مومن۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی، فیصلہ کر دیا۔ اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں۔ یہ اس کا معاملہ ہے، جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل میں یقین ہو جائے آدمی، ابھی ادھر ابھی ادھر، نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 160۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ تفسیر: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے،
فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ آیت نمبر 161۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تفسیر۔ شاید اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو مال بھی حاصل ہوتا خواہ وہ کسی نے جمع کیا ہو، بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے شرعی قاعدے سے انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے اور ہر شخص کو اس کا حصہ مل جاتا، کیونکہ کوئی نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 162۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ ترجمہ۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ آیت نمبر 163۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ تفسیر۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں، سب بدکار برابر نہیں، سب نیکوکار برابر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 164۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تفسیر۔ اب یہ آیت بھی پھر دیکھیے سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آیا تھا مضمون، وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔